إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع سرگودا کے زیر اہتمام آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس اس کے دو عنوان تجویز ہوئے. ختم نبوت اور عظمت صحابہ. شہر کے ہمارے جماعتی علماء نے اور خطباء نے اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے جتنی محنت اور کوشش کی اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. پاکستان کا ایک ایک بچہ واقف ہے، باخبر ہے کہ ہماری جماعت کا اصل محاذ وہ ہے توحید و سنت کی اشاعت کرنا. ہمارا ٹارگٹ اور ہمارا ہدف وہ ہے شرک و بدعات کے خلاف تحریراً تقریراً عملی جد و جہد کرنا. جب تک اشاعت التوحید و سنہ کا ایک عالم اور اس جماعت کا ایک ورکر بھی زندہ ہے، انشاءاللہ وہ اس محاذ پہ ڈٹ کے کھڑا رہے گا.
ہم نے مشرکین اور مبتدعین کے سامنے ایک بن باندھا ہے، اور ہم نے پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ توحید اس کا نام ہے، اور یہ کام شرک ہیں۔ ہم نے لوگوں کو بتایا سنت کی اہمیت کیا ہے، اور ہم نے ملک میں ہونے والی بدعات کے خلاف بھی عملی جدوجہد کی۔ ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے اکابرین نے اور ہمارے آباء نے اس راستے میں بڑے مصائب اٹھائے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، سامنے کھڑے ہو کر انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، ان کے گلے پر استرے چلائے گئے، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، لیکن استرا چلنے کے بعد جب اللہ نے میرے شیخ کو صحت عطا فرمائی تو لا الہ الا اللہ کی ضرب میں اور سختی آ گئی۔ ہمارا اصل محاذ وہی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنس، عظمت صحابہ کے عنوان سے کانفرنس، کوئی ہمارا ورکر یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے محاذ سے پیچھے ہٹائیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے مشن پر، اپنے محاذ پر کھڑے، اور زندگی کے آخری سانسوں تک انشاءاللہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ختم نبوت کے مسئلے کی بھی ایک اہمیت ہے، اور عظمت صحابہ کے عنوان کی بھی ایک اہمیت ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ دین میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں 100 آیتوں کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ تھکے ہوئے تو آپ ہیں، 11:30 بج رہے ہیں، مغرب کے وقت کے آپ یہاں بیٹھے، پیٹ بھی خالی ہوں، کھانا ابھی میں نے بھی نہیں کھایا، ایک جیسے تھوڑی سی سستی کی چادر ذرا اتاریں جی، اتارے تھوڑی سی، نعرے نہیں، بس میرے ساتھ ساتھ تھوڑا سا چلیں، مجھے پٹرول فراہم کریں، اگرچہ پٹرول مہنگا پڑا ہے۔ 100 آیتوں میں اللہ نے میرے آقا کی ختم نبوت کو بیان کی۔ مسئلہ ختم نبوت اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ 210 حدیثوں میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔
آج میرا یہی موضوع ہے، میں نے بس ایک دو حدیثیں آپ کو سنانی۔ مسئلہ ختم نبوت اس لیے بھی اہم ہے کہ صحابہ کا پہلا اجماع اسی مسئلے پہ ہوا تھا کہ جو آمنہ کے لال کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کی نبوت کو تسلیم کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ صحابہ کا پہلا اکٹھ ہوا، کسی ایک صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ صحابہ نے یہی کہا تھا مسلمہ کو کہ آؤ مناظرہ کریں، آؤ مباحثہ کریں، ٹیبل ٹاک کریں، ٹیبل ٹاک، تم دلائل دو، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم ثابت کریں گے کہ آمنہ کے لال پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تم اپنے موقع پہ دلائل دو، ہم اپنے موقع پہ دلائل دیں گے، ٹیبل ٹاک کریں، مناظرہ کریں۔ نہیں ہو لوگو، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے آقا کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور جو اس کی نبوت کو تسلیم کریں گے ان کے ساتھ فیصلہ مناظرے کے میز پہ نہیں ہوگا، میدان جنگ میں ہوگا۔ ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہوا، کسی ایک صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ میں علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی ہونے لگی، حضرت عمر نے اختلاف کیا تھا ابھی ان کے خلاف محاذ نہ کھولو، 3 محاذ اکٹھے کھولنے، یہ کوئی دانش مندی نہیں، طاقت کمزور ہو جائے گی۔ پہلے جھوٹے مدعیان نبوت سے نپٹ لیں، ان سے فارغ ہوں گے، ان سے نپٹ لیں گے۔ کلمہ تو پڑھتی ہیں نا، زکوٰۃ کا انکار کیا ہے نا۔ حضرت عمر نے اختلاف کیا، حضرت ابو بکر کے پاس آئے، اپنی رائے کا اظہار کیا، اور صدیق اکبر نے، حالانکہ جرت مند بہادر، وہ تو حضرت عمر مشہور ہے، شدت ہے، لیکن یہاں وہ بھی کہتے ہیں 3 محاذ نہ کھولو۔ حضرت صدیق اکبر نے کتنی جرت اور کتنی استقامت سے کہا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے بہادر اور سخت بنا کرتے تھے، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اس رسی کے دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ حضرت عمر نے یہاں اختلاف کیا، لیکن جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لشکر کشی اور ان کا کافر ہونا، اس میں کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف ہو، غور سے بولو یار، اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ، زور سے کہو یار، سراج الائمہ ہے نا، امام ابو حنیفہ سراج الائمہ ہے، فرماتے ہیں جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی آدمی اس کو کہے تو نبی ہے تو دلیل دے، معجزہ دکھا،
تھوڑا سا شک میں مبتلا ہو، امام اعظم کہتے ہیں جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور آگے سے آدمی کہے اس کی کوئی دلیل پیش کر، نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے، اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ مسئلے کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں۔ بس میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس دنیا کے حساب سے نہیں، میدان معاشر کے حساب سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں کوئی مانے یا نہ مانے، میدان معاشر میں سب مانیں گے۔ ہم نے تو ماننا ہی ماننا ہے، ہندو بھی مانیں گے، سکھ بھی مانیں گے، مجوسی بھی مانیں گے، یہودی بھی مانیں گے، عیسائی بھی اقرار کریں گے، اور مرزائی بھی اقرار کریں گے کہ آمنہ کا لال خاتم النبیین ہے۔ سب مانیں گے، سب مانیں گے۔ اسی حدیث سے شروع کر رہا ہوں، تھک تو نہیں گیا آپ؟ ہونتے کوئی تازہ دم ہو گیا ہونے سے۔ بڑی مشہور حدیث، ساری خلقت میدان معاشر میں، کوئی پوچھ پریت نہیں، زمین تپی ہوئی ہے، سورج قریب ہے، پینے کھانے کا کوئی سامان نہیں، رسید دینے والا بھی کوئی نہیں، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، میاں کون ہو؟ رب خلقت کے دل میں ایک بات ڈالے گا، کوئی بندہ تلاش کرو جو رب سے بات کرے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا اتنی سی بات رب سے کر، کسی کو بخشوانا بھی نہیں۔ اور سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کچھ میرے اشارے بھی سمجھ آیا کرو یار۔ کسی کو جنت بھی لے کے نہیں دینی، وپار دی گل کرنی ہے، حساب کتاب تو شروع کرنا ہی ہے، بعد میں بھی کرنا ہے، ذرا پہلے کر دے۔ کوئی بندہ تلاش کرو، کون ہو؟ خلقت کے دل میں اللہ ڈالیں گے، وہ تمہارے بابا آدم ہیں، ابو البشر ہیں، ان کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا ہے، ان سے کہو ساری خلقت حضرت آدم کے دروازے پہ آ کے گزارش کریں، آپ اللہ سے بات کریں۔ حضرت آدم کہیں گے لستو لہا، لستو لہا اے تو نوحم، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں، میری یہ جرت نہیں، اے تو نوحن، کس کے پاس جاؤ؟ خلقت حضرت نوح کے دروازے پہ آئی۔ آپ نے 950 سال رب کی توحید کے لیے مار کھائی، ساری رات آپ رب کے خوف سے روتے رہتے تھے۔ اللہ سے اتنی بات کرنی ہے بھائی، حساب کتاب جلدی شروع کرے، آپ کریں نا بات۔ حضرت نوح کہیں گے لستو لہا اے تو ابراہیم، کس کے پاس چلے جاؤ؟ ذرا سارے لوگ کہو لستو لہا، اور سے کہو یار، لستو لہا، میرا یہ منصب نہیں۔ ابراہیم کے پاس چلے، خلقت حضرت ابراہیم کے دروازے، وہ کہتے ہیں لستو لہا اے تو موسیٰ، وہ کہتی ہیں لستو لہا اے تو عیسیٰ۔ خلقت حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ پہنچی، حضرت عیسیٰ نے کہا لستو لہا اے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد سے پڑھنے لگا ہوں جی، حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، اس سے پڑھنے لگا ہوں۔
حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے ذرا غور کیجئے گا. میں عربی عبارت پڑھوں گا، آسان ہے، آپ کو لطف آ جائے گا، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو بڑا مزہ آیا ہے. حضرت عیسیٰ میدان معاشر میں ساری خلقت کو کہیں گے لست لہا ایتو محمدن وہو خاتم النبیین. میدان معاشر میں حضرت عیسیٰ اقرار کر رہے ہیں، چلے جاؤ آمنہ کے لال کے پاس، ان کی ذات پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. خلقت آئی میرے نبی کے دروازے پر. یہ ذہن میں رہے، صرف مسلمان نہیں، پوری کائنات کے لوگ، ان میں فرعون بھی، حامان بھی، نمرود بھی، شداد بھی، قارون بھی، سارے. اب میں بخاری سے پڑھنے لگا ہوں، اب جو میں حوالہ دینے لگا ہوں یہ بخاری سے پڑھنے لگا ہوں. ساری خلقت کی زبان پر، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، میرے نبی کے مخالف بھی، دشمن بھی، سب کی زبان پر ایک بات میدان معاشر میں آئی. ساری خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے انت رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ سارے نبیوں کے کیا ہیں؟ خاتم بھی ہیں. آپ پر نبوت کا سلسلہ کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا. اللہ سے بات کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کرے. اب پیچھے پلٹیے. حضرت آدم کہتے تھے لست لہا، حضرت نوح کہتے تھے لست لہا، حضرت ابراہیم نے کہا لست لہا، حضرت موسیٰ کہنے لگے لست لہا، حضرت عیسیٰ کی زبان پہ آیا لست لہا. اور جب خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آئی، میرے نبی نے کہا آنا لہا، آنا لہا. تم کہاں پھرتے رہے ہو، یہ تو منصب میرا ہے، یہ تو منصب میرا ہے. تو میدان معاشر میں بھی حضرت عیسیٰ بھی میرے نبی کو خاتم النبیین کے لقب سے یاد کریں گے، اور ساری خلقت میدان معاشر میں میرے نبی کو کیا کہے گی؟ زور سے بولو، زور سے بولو. نبوت کے جتنے کمالات ہیں میرے نبی نے ان کو عروج پہ پہنچا، وہ سارے کمال ختم ہو. میں دوسرے موضوع کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں، عظمت صحابہ، لیکن آنا بھی ختم نبوت والی حدیث سے ہی چاہتا ہوں. یہ ابھی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے وہ حدیث پیش کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے کیا فرمایا غزوہ تبوک میں، جب وہ پیچھے سے جا ملے کہ لوگ تو مجھے تانا مارتے ہیں، تین زنانیاں کول چھوڑ گئے نے، تو بھی اگر بہادر ہوتا تو تجھے بھی ساتھ لے جاتے. میں تانے نہیں سن سکا، میں آ گیا ہوں تیز رو سواری پر. میرے نبی نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہوئے اپنی قوم میں حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے کہ قوم کا خیال کرنا، قوم کو سنبھالنا. خود چلے گئے کوہ طور پر تورات لینے کے لیے اور قوم کی راہبری کے لیے حضرت ہارون کو چھوڑا.
میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فوراً خیال آیا میں نے حضرت علی کو ہارون سے تشبیہ دے دی ہے، ہارون تو نبی تھے، ہارون تو نبی تھے، اور میں نے حضرت علی کو ہارون سے تشبیہ دے دی ہے، جس طرح ہارون کو چھوڑ کے گئے میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو وہ تو نبی تھے، تو کوئی بد باطن میری اس تشبیہ کا غلط مسئلہ لے کر ختم نبوت کا ڈاکو نہ بنے۔ میرے نبی نے فرمایا چھوڑ کے اسی طرح جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ الا انہ لا نبی بعدی، الا انہ لست نبیا، لیکن یہ بات سن لے تو نبی نہیں ہے، یہ بات سنو میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ علامہ صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ ایک طبقہ اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت ثابت کر کہ نبی پاک کے بعد خلیفہ جو ہیں وہ بلا فاصل حضرت علی ہیں۔ علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دے دیا، بھئی جس ہارون سے تشبیہ دی وہ تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے، تو وہ خلیفہ بنے نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس پہ دلیل دے کہ نبی پاک کے فوراً بعد حضرت علی خلیفہ نہیں بن سکتے تو کچھ بات سجتی ہے۔ یہ بات تو شاید سج جائے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے، لیکن انہیں کیا، انہوں نے تو خلافت بلا فصل ثابت کرنی ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، انہوں نے من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کو بھی خلافت پہ پیش کر دیا کہ یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا۔ حضرت علی کا بازو بلند کیا تو یہ خلافت کا اعلان کیا تھا۔ میں نے کہا دنیا لغت کی کتابیں اٹھا لے، کسی لغت کے امام نے مولا کا معنی خلیفہ کیا؟ بولو یار، بندیالوی تمہاری نمائندگی کر رہا ہے، کوئی کچی دیوار پر یا ریت پر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، بڑے پختہ قدم رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ مولا کا معنی خلیفہ کس نے کیا ہے؟ مولا کا معنی امام، کسی لغت کے امام نے کیا ہے؟ مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی غلام۔ چلو جی، ایک ہی لفظ کے دو معنی، مالک بھی غلام بھی۔ مولا کا معنی آقا، مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی محب، یہ معنی تو کیے اور معنی سجدہ بھی یہی ہے۔ حضرت علی یمن سے آئے تھے، حج کرنے کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے۔ یمن کے لوگوں سے ان کا جھگڑا ہو گیا احرام کی چادروں پر یا کسی مسئلے پر، تو یمن کے لوگوں نے نبی پاک کو شکایت کر دی حضرت علی کی کہ حضرت علی نے یہ کیا ہے۔ میرے آقا کو حضرت علی کی یہ شکایت پسند نہ ہے، انہوں نے میرے چچا زاد بھائی کی شکایت کیوں کی؟ ناگوار گزرا تو میرے آقا نے کہا من کن تو مولا ہو فعلی مولا۔ کر مانا کون سا مانا سجتا ہے؟ بندیالوی مانا کرنے لگا ہے، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ یہاں خلافت کا کوئی مسئلہ ہے؟ امامت کا کوئی مسئلہ ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا تازہ دم ہو،
बंदियालवी एक बात कहना चाहता और बात पसंद आए ना तो अब तक आपने जितने नारे लगाए हैं, जितनी सुभान अल्लाह कही है ना, सबका रिकॉर्ड टूटे हमें। बात पसंद आई, बड़ी काम की बात करने लगा। बंदियालवी कहते हैं खिलाफत इमामत मन कुम तो मौला हो फालियुन मौला, इन्ना लफ्ज़ां नाल साबित नहीं होती, इन्ना लफ्ज़ां नाल खिलाफत साबित नहीं होती। मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊं खिलाफत इमामत साबित होती है। मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े हो के लोगों को नमाज पढ़ाए। खिलाफता इंज साबित होंदियां नहीं, इमामता इंज साबित होंदियां नहीं। और ये इंतकाल से 4 दिन पहले जुमेरात का दिन था, इशा की नमाज थी, मेरे नबी ने अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा किया। बंदियालवी मनफी बातें करने का आदी नहीं है, लेकिन तुमसे पूछना चाहता हूं, जब मेरे नबी ये कह रहे थे अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो, हजरत अली कहां थे? सफर पे गए हुए थे, जिहाद पे गए हुए थे, बीमार थे? बोलो तो सही यार, कहां थे? मदीने में। मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास कहां थे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, उनके दूसरे बेटे उबैदुल्ला, उनके तीसरे बेटे फजल, हजरत अली के बड़े भाई अकील, मेरे नबी के नवासे हसन और हुसैन। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। ये सारे कहां थे? ये सारे कहां थे उस दिन? हजरत अली मदीने में, नबी पाक के चचा अब्बास मदीने में, हजरत अब्बास के बेटे मदीने में, नबी पाक के नवासे मदीने में, हजरत अली का भाई हजरत अकील मदीने में। मेरा नबी कहता है मेरे रिश्तेदार पीछे होंगे, अबू बकर आगे होगा, अबू बकर आगे होगा। मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े हो के लोगों को नमाज पढ़ाए। इमामत और खिलाफत इन अल्फाज से साबित होती है। मैं तुझे उस तरह छोड़ के जा रहा हूं जिस तरह मूसा हारून को छोड़ के गए थे, या मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला। एक रिवायत आपको सुनो, ये मेराब है मस्जिद नबवी का, ये हजरत आशा का हुजरा है, इसमें एक खिड़की है, उसमें पर्दा लटक रहा है, अंदर कायनात का आका तशरीफ फरमा सरताज दो आलम सल्लल्लाहु। एक दिन नमाज का वक्त हुआ, हजरत बिलाल ने इधर देखा उधर देखा, हजरत अबू बकर मौजूद नहीं। उन्होंने कहा नमाज लेट हो रही है, उन्होंने हजरत उमर को आगे कर दिया, नमाज पढ़ा, तकबीर हुई, हजरत उमर ने तकबीर तहरीमा कही, अल्लाहु अकबर, आवाज हुजरे में पहुंची। मेरे नबी ने महसूस किया आवाज मेरे यार दी ते नहीं, वही से फरमाया ला, बोलो तो सही है, ला 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 या बल्लाहो वल मोमिनून, नहीं नहीं नहीं, अर्श पे रब इनकार करता है, फर्श पे मोमिन इनकार करते हैं। किसी की इमामत को मानते हैं तो वो सिद्दीक़ अकबर की इमामत को मानते हैं। अबू बकर को कहो
अबू बकर को कहो, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। ये जुमेरात के दिन इशा की नमाज है। जुमे की 5 नमाजें अबू बकर ने पढ़ी, हफ्ते की 5 नमाजें अबू बकर ने पढ़ी, इतवार की 5 नमाजें अबू बकर ने पढ़ी, सोमवार की सुबह, बोलो तो सही है। मेरे नबी की जिंदगी में मेरे नबी ने खुद खड़ा किया, मुसल्ला हवाले किया। एक दिन जो तबीयत संभली, मस्जिद में नमाज हो रही है, फरमाया नमाज हो गई है कि हो रही है, फरमाया मुझे वुजू करवाओ, आज मैं भी मसीते नमाज पढ़ना चाहता। कई दिन से आप मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए, वुजू करवाया गया। आप 2 आदमियों के सहारे उस खिड़की से मस्जिद में तशरीफ लाए, पांव मुबारक जमीन पे घिसते हुए आ रहे हैं, कमजोरी है, बीमारी का गलबा है, 2 आदमियों का सहारा लिए हुए। कुछ उधर के नमाजियों ने इशारा किया, कुछ सिद्दीक अकबर को महसूस हुआ कि नबी खुद आ गए। इन्हें जो महसूस हुआ कि नबी आ गए, इन्होंने मुसल्ला छोड़ा, पीछे हटे, नबी जो आ गए। इस टब्बर ने भी कुछ आंख लगी, नबी जो आ गए। वो सच्चा आशिक था ना, जहां नबी मौजूद हो वहां वो मुसल्ले पे खड़े होने की जुर्रत नहीं करता था। ये तो हमारा दोस्त है जो कहता है दम बदम पढ़ो दुरूद, कि हजरत भी हैं यहाँ मौजूद, लेकिन मुसल्ला मैं नहीं छड़ना, मुसल्ला मैं नहीं छड़ना, मुसल्ले पे मैंने नबी पाक मौजूद हैं और ये मुसल्ले पे खड़ा है। हमारी तो हिम्मत नहीं भाई, ना ना, खुदा दी कसम है, साडी मस्जिद साडा उस्ताद आ जाए ना, साडा मुर्शिद आ जाए ना, साडी जमात दा बुजुर्ग आलिम हो जाए ना, असा उस दे सामने ही मुसल्ले ते नहीं खलोंदे। अपने मुर्शिद और उस्ताद को कहते हैं कि आप आए, आप नमाज पढ़ें, अदब का तकाजा। अबू बकर ने कदम पीछे हटाए। मेरे आका ने देखा कि अबू बकर मुसल्ला छोड़ रहा है। मेरे आका ने फरमाया मकान का या अबा बकरिन, मकान का या अबा बकरिन, मकान का या अबा बकरिन। लफ्जी तर्जमा नहीं करूंगा यार, खतीबाना तर्जमा करूं, जिसकी लज्जत आपको 7 दिन तक मिलती रहे। आप सबको सिद्दीक अकबर से मोहब्बत है, बेशक तो कहो यार, हाथ बुलंद करके कहो, सबको मोहब्बत है सैयदना सिद्दीक अकबर से। जुमला कहूंगा वो मैं ही कहा करता हूं, मेरे सिवा किसी खतीब ने नहीं कहा, मैंने ही कहा है, बार बार कहा है। एक इज्तिमा में मैंने कहा था तो पूरे इज्तिमा के लोग खड़े हो गए थे, खड़े हो गए थे, खड़े हो गए थे सारे इज्तिमा वाले। वो जुमला सुन के मेरे नबी ने कहा मकान का या अबा बकरिन, मकान का या अबा बकरिन, मकान का या अबा बकरिन। अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। असल जुमला ये नहीं है, असल ये जुमला नहीं है। अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। आज मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, ए वेखण आया तेरी इमामत दा मुनकर कौन है, मुनकर कौन है।
بیٹھ جائیں. میں نے جمعے کے خطبے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ 11 بجے تک پروگرام کو سمیٹ لیں گے. آدھے گھنٹے کی میں نے معذرت بھی آپ سے لے لی تھی، لیکن 1 گھنٹہ زیادہ ہو گیا. معذرت خواہ ہوں. آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا، بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، بڑی تعداد میں، ارد گرد سے بھی لوگ آئے ہیں، شہر کے بھی لوگ آئے ہیں، اور پاکستان کے میچ کے باوجود آئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے درد دل میں بڑا متاثر ہوں. واقعی یار کوئی ملک فتح ہو گیا یا کیا ہو گیا؟ گیم میں ہار جیت ہو، کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی آپ جیت جاتے ہیں. یہ تو اس میں کون سی بات ہے کہ آپ اسے حق کی فتح کہنے لگ جائیں یا اس میں دن رات. بعض لوگ باوضو ہو کے 2 زانو بیٹھ کر میچ دیکھتے ہیں، باقاعدہ باوضو ہو کے. پھر کئی ہماری بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے لب دعائیں مانگ رہی ہیں، دعائیں. تو آپ تشریف لائے، میں آپ کا ممنون ہوں. ہر سال یہ کانفرنس ہوتی ہے، ہر سال سالانہ. آپ آئندہ بھی اس سے زیادہ تعداد میں آئیں گے انشاءاللہ. اپنی جماعت کی اس کانفرنس کو آپ کامیاب کریں گے. یہ شاہپور صدر میں کس تاریخ کو ہے جی؟ 31 اکتوبر کو عشاء کی نماز کے بعد ہماری وہاں مسجد ہے، مسجد مہاجرین. اس میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں مولانا عصمت اللہ خان ملتانی اور مولانا عمر رحمانی وہاں تشریف لائیں گے. یہ شاہپور صدر میں یہ کانفرنس ہوگی. جو اس علاقے کے لوگ ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور اس کانفرنس میں شریک ہوں. باہر کے جو احباب یہاں تشریف لائے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی ضیافت ہے. نماز ہوگی، نماز کے بعد آپ ان سامنے والی سیڑھیوں سے اوپر چلے جائیں گے. مسجد کے اوپر یہ انتظام ہے. 1 منٹ کے لیے سب حضرات ٹھہریں جی، یہیں رک جائیں، جو جہاں ہے وہیں رک جائے جی. میرے خطبات بندیالوی کی 10ویں جلد منظر عام پہ آ گئی، اور 10ویں جلد جو ہے یہ بڑے خوبصورت موضوع پر ہے. اس میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت میں 4 تقریریں لکھی ہیں. حضرت عمر کی فضیلت پہ 4 تقریریں، حضرت عثمان کی فضیلت پہ 2، حضرت علی کی فضیلت پہ 2، اور سیدنا معاویہ کی عظمت پر میں نے 5 تقریریں لکھی. پھر حضرت ابوبکر، حضرت علی کے تعلقات، حضرت عمر، حضرت علی کے تعلقات، حضرت عثمان، حضرت علی کے تعلقات، حضرت معاویہ، حضرت علی کے تعلقات کیا تھے، اس پر الگ الگ میں نے لکھا ہے. ایک مضمون آپ کو ملے گا اہل بیت رسول قوم، 700 صفحات پہ مشتمل ہے. علماء تو خطباء تو ضرور لے کے جائیں، پڑھا لکھا طبقہ. باہر سے آپ کو گیٹ سے بالکل دائیں جانب آپ کو 500 روپے اس کی قیمت ہے، آپ وہ ضرور لے کے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ہمارے جن ورکروں نے، علماء نے کام کیا اس کانفرنس کے لیے، ہماری میڈیا ٹیم جو ہے، یہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، یہ محنت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو. اللہ ان کے عمر میں، عمل میں، رزق حلال میں، کاروبار میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. جن ورکروں نے، علماء نے اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے، ہمارے شہر کے لوگوں نے کام کیا، ان کے لیے بھی آپ دعا کریں. اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے. آپ جتنے احباب تشریف لائے ہیں، کس وقت کے آپ بیٹھے ہیں، 6 بجے، اور 6 گھنٹے آپ نے یہاں صرف کیے ہیں. اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. اللہ اس وقت کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے. اور اللہ ہم نے ختم نبوت بیان کی، آپ نے ختم نبوت کو سنا. اللہ قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر کے کوثر سے جام عطا فرمائے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ دے، اور آپ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. وصلی اللہ تعالی
अला खैर खल्की मुहम्मद व अला आलि